سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ دونوں طرف سے یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات پہ پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ بیانات تو آ رہے ہیں لیکن شرائط بھی ساتھ میں ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کمیشنز نہیں بنائے تو ہم بات نہیں کریں گے, اور دوسری طرف حکومت نے پہلے ہی خبر لیک کر دی ہے کہ شاید 9 مئی کے کمیشن کے اوپر وہ اگری نہیں کریں گے لیکن 26 نومبر کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں ریٹن آنسر کے بعد مذاکرات یا بیٹھنے کا ماحول بنے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ریٹن آنسر کے بعد ہی بات چیت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے, امید تو ہمیں یہی رکھنی چاہیے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, بے شک تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے, اور مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چوتھا دور ہوگا, حکومت کہہ رہی ہے چوتھا دور ہوگا جب ہم بیٹھیں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں چوتھا دور, یہ تو تیسری ملاقات ہے, پہلے تو ویسی ہی ہو گئی تھی. اب دیکھا یہ ہے کہ اس عمل کے اندر حکومت تو کا بھی اور دونوں سائڈ جو ایک ہوتا ہے نا بلو ہاٹ بلو کولڈ, کبھی آپ آگ برساتے ہیں کبھی آپ گفتگو کرتے ہیں, تو دونوں سائڈز بیسیکلی یہی کر رہی ہیں. تحریک انصاف کے دوست بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ انگیجمنٹ رہے, ایٹ لیسٹ کوئی رستہ ایک کھلا رہے, کوئی بات چیت ہو, کیونکہ خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تحریک انصاف کے دوستوں کو اس محاذ پر جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی کوئی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہی فرق ہے پرانے اسٹیبلشمنٹ میں اور آج کی اسٹیبلشمنٹ میں اب تک, کہ اگر ایکسیسیبل نہیں ہے آج فوجی قیادت ٹو دی اپوزیشن, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کمیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کمیشن اتنا براڈ بیس ایجنڈے کے اوپر بنے گا کہ اس کے اندر تمام معاملات باقی گم ہو جائیں گے, یا پھر ایسا بنے گا کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس ایسے ہوں گے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں تحریک انصاف کیا حاصل کر پائے گی. آپ کو یاد ہوگا ایک دھاندلی کے اوپر جب کمیشن بنا تھا 2014 میں, تو انہوں نے اس کے اندر کہا تھا کوئی منصوبہ ساز یا کوئی ایک آرکسٹریٹڈ قسم کی دھاندلی پلان کی گئی, کوئی بہت بڑی سازشی دھاندلی پلان کی گئی, تو اس کا جواب تو ظاہری بات ہے وہ نفی میں ہی آیا اور نہ تحریک انصاف کچھ ثابت کر پائی. پھر وہ 35 پنچر کی کہانی بھی تھی, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی ہاں, وہ باتیں بھی اپنی جگہ تک وہ خود ہی دم توڑ گئی. یہ جو سارا عمل ہے اس کے اندر بھی مجھے نظر یہ تھا کوشش دونوں اطراف سے ہوگی کہ یہ معاملہ جاری رہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلی میٹنگ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حکومت ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے, تو تحریک انصاف کے دوست مجبور ہوں گے کہ وہ دوبارہ حکومت سے نہ ملے. صحیح. اچھا سر, لیکن اب بظاہر اگر میں اس پہ ایک مختصر ضمنی سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وقت ضائع کر رہی ہے, حکومت سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو پہلے سے بھی موجود ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا, تو پھر وجہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب جس طرح آپ کو یاد ہو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے, ہم سے تو ویسے ہی بات چیت کی جا رہی تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرف یہ دل میں تو بات ہے نا کہ بیکار ہے جو پوری ایکسرسائز ہے. دیکھیے, خواجہ صاحب کی بات میں نے آج بھی اپنے پروگرام میں موجود تھے میرے, انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ تحریک انصاف ہم سے ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتی ہے بل واسطہ بلا واسطہ طور پر, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے معاملات کے اوپر اصل موقف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے سال 7 مئی 2024 کو لے چکی ہے. خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جو معاملہ ہو چکا ہے اس پہ کیا کمیشن بننا ہے, اس پہ ابہام تو نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اگر آج یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ایکسیس ہو پا رہی ہے, تو آپ یقین مانیے وہ کہتے ہیں نا وہ شاید پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنیں گے اور وہ دوڑ لگا دیں گے پنڈی کی طرف, اور وہ اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. ان کو جو ملنا ہے, جو بھی ان کو وہاں سے مذاکرات کا پھل ملنا ہے, وہ تو اس پنڈی سے ملنا ہے, جی ایچ کیو سے ملنا ہے. تو حکومت سے وہ بات کیوں کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ذرا اس وقت اس لیے ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ ادھر سے دروازہ بند ہے پنڈی سے, وہ اگر کھل گیا تو تحریک انصاف تو وہیں جائے گی پھر. درست. اچھا سر, یہ ایک پہلو بھی آپ تھوڑی اگر وضاحت کر سکیں کہ کیا نون لیگ آپ کے خیال میں ناراض نہیں ہوگی اس بات کے اوپر, اگر وہ عرفان صدیقی صاحب والا اسٹیٹمنٹ کو میں بار بار کوٹ کرتی ہوں, لیکن وہ جو آؤٹ ڈور اور فرنٹ ڈور کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کبھی بیک ڈور یوز کر رہے ہیں کبھی فرنٹ ڈور یوز کر رہے ہیں, تو وہ ناراضگی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے گلا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا ہوگا کہ ایک طرف آپ ہم سے بھی مذاکرات کروا رہے ہیں, دوسری طرف وہ آپ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کو وقت بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, جو میں خبر اس حوالے سے چند روز پہلے میں دے پایا, اور وہ میں ابھی تک اپنی اس خبر پہ موجود ہوں. البتہ
بیرسٹر گور خان صاحب نے تو کہا کہ نہیں جی میری ملاقات نہیں ہوئی. فرینکلی بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان صاحب کو جب وہاں بلایا گیا اور وہ گئے, اور بیرسٹر گور خان صاحب, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ جو مہذب گفتگو کر سکتا ہے ان میں سے ایک شخصیت, اور بھی بہت سے معزز ارکان ہیں جو مہذب گفتگو کرتے ہیں, لیکن بیرسٹر گور خان صاحب ان میں سے ایک ہے, اور وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں. تو وہ انہوں نے کوشش بھی کی, انہوں نے بات لا اینڈ آرڈر پہ بھی ہوئی, لیکن انہوں نے چند معاملات کے اوپر بات کرنے کی کوشش بھی کی. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو جواب اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا, کوئی ایشورنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات اس اسٹیبلشمنٹ کی ہے, دیکھیے ویسے تو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ بلائنڈ سائڈ ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لٹیا ڈوب چکی ہے اور دوسری طرف رابطے ہو چکے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں انفارمیشن کی بیسس پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی 100 نہیں 1000% کوشش ہے کہ آرمی چیف یا ان کے قریبی لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہو تاکہ ہم اپنی پوزیشن واضح کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں رہائی ممکن, اور وہ ایشورنسز بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا. اسی لیے یہ حجت پوری کرنے کے لیے مذاکراتی عمل میں بیٹھا جا رہا ہے, ورنہ تو تحریک انصاف کے دوست کب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر چکے ہوتے اور بہت سے مسائل کا حل بھی نکال چکے ہوتے, گارنٹیز دلوا چکے ہوتے. وہ علیحدہ بات ہے, ان گارنٹیز پہ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے. درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک, اچھا اب سر یہ میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تھا, اس کے آپ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک تو اس کے لیے ہائی کورٹ تو جا رہی ہے پی ٹی آئی, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جس طرح اب سپریم کورٹ میں ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جس طرح درخواستیں دائر ہوتی ہیں اسی سیکوینس میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے, ہائی کورٹس میں بھی شاید ایسا کچھ کرنے کی خواہش حکومت رکھ رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ اتنا جلدی اس کے حوالے سے لیجسلیشن کر کے اس کو اپلائی کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ایکسپیکٹیشن تو پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا معاملہ؟ دیکھیے اگر ایسی کوئی قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے تو ایک بہرحال سمپل میجورٹی حکومت کو چاہیے ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ہائی کورٹ کو روک تو نہیں سکتے کہ آپ یہ کیس نہ لگائیے, یا یہ سماعت کے لیے کیوں اپیل آپ نے منظور کی ہے, یا یہ کیوں ہے. عام طور پر جو لمبی سزائیں ہوتی ہیں جیسے 14 سال ہے, تو ان میں سزا معطلی ذرا اتنی آسان نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ جاتے ساتھ ہی ہو جائے. ہاں میں دوبارہ کہوں گا, میں نے کیونکہ فیصلہ پڑھا ہے, اس فیصلے کے اندر چند ایسے نکات ضرور ہیں جن پر میں حیران ضرور ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان پر بحث کراس ایگزامینیشن کمزور کیوں کی, یا کیا وجہ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. ساتھ جو استغاثہ کے بیان ہیں وہ ان کے اندر جہاں وزن ہے وہاں پر چند باتوں میں کچھ آپ کو ڈسکریپنسی بھی نظر آتی ہے, لیکن جو معاملہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے وہ بار بار معاونت کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے معاونت میں سزائیں بہت عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتی unless کہ there is sufficient incriminating evidence. میرا ذاتی اوپینین بحیثیت ایک قانون کے ادنا سے طالب علم کی یہ ہے کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے پہلے اور ان کو بیل مل جائے. درست. اچھا بس آخر میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اب جہاں ہم نے جوڈیشری کی بھی بات کی ہے, یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ریمارکس دے رہے ہیں درخواستوں کے حوالے سے کہ ریگولر بینچز میں جانا چاہیے, اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اعتراضات پرانی کسی گرج یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے حوالے سے سینیورٹی بیسس پہ وہ اس وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی صحیح ریمارکس دے رہے ہیں اور صحیح چیزوں کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ لڑائی تو اختیار سماعت کے اوپر ہے, لیکن یہ اٹ گوز مچ ڈیپر دین دس. یہ لڑائی تو اس وجہ سے ہے جی کہ وہاں پر اب سپریم کورٹ میں ایک تنازع ہے, 26ویں یعنی ترمیم پاس ہوئی, آئینی بینچ کیا سنے گا, کیا کرے گا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے تحت کیا ہوگا. بہرحال ججز کے درمیان بھی ریلیشن شپ تو ساور ہو چکا ہے. آپ ہیومن ایلیمنٹ کو کیسے کسی چاہے وہ جج ہی ہو اس سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب شور شارٹ چیف جسٹس پاکستان تھے, اور وہ کہتے ہیں ہاتھ تو آیا منہ کو نہ لگا, وہ والی بات ہو گئی کہ وہ بالکل he had one good solid grip on the position, اور پھر ان کے ہاتھ سے وہ نکل گئی 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں. تو ریلیشن شپس بھی ساور ہو جاتے ہیں اور انسان بٹر بھی ہو جاتے ہیں.
صحیح. اور مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں. تو یہ میں مسائل ضرور رکیں گے؟ کہوں گا، جی فرمائیے گا. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسائل فرینکلی اتنی آسانی سے رکیں گے، کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ حکومت کہتی تھی کہ ججز نے اپنا رول بنا لیا ہے اور وہ تو پارلیمنٹری اوور سائٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب ججز یہ پیٹتے ہیں کہ جی حکومت نے ایک نیا قانون تماشا بنا دیا لیا ہے کہ ایگزیکٹو اتنی حاوی ہو گئی ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے معاملے پہ کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم بہت سی باتیں کر سکیں. لہٰذا یہ لڑائی تو اب چلتی رہے گی. ایگزیکٹلی. I'm sorry to say، مجھے تو اس کا نظر نہیں آتا. بہت بہت